آج ہم بات کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مظلوم ترین صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جسے پرائی تو پرائی اپنوں نے بھی نہ چھوڑا۔ فاتح قسطنطنیہ اور اسلام کو آدھی سے زیادہ دنیا پر غالب کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کاتب قرآن اور خادم رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اس ارض پاک پر جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، آج سے 1400 سال پہلے یہ علاقہ بہت ویران تھا۔ پھر حکمت الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کو آباد کیا۔ پھر یہ علاقہ بہت سے قبائل کا مرکز بن گیا۔ ان سب قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا تھا۔ قریش کی آگے 10 شاخیں تھیں۔ ان 10 شاخوں کا سردار عبد مناف تھا۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام عبد الشمس، ایک کا نام نوفل اور ایک کا نام مطلب تھا۔ عبد مناف کے بڑے بیٹے ہاشم کے خاندان میں وجود کائنات، امام الانبیاء، آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد مناف کے دوسرے بیٹے عبد الشمس کے ہاں ایک امیہ نامی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 برس ہو جاتی ہے تو بنو امیہ میں 606 عیسوی میں ایک معاویہ نامی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ عرب کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں شامل کیے جاتے تھے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق آپ نے بعد میں عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد سردار تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی تلوار نہ اٹھائی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی خصوصیات کی وجہ سے قرآن لکھنے والی جماعت جنہیں کاتبان وحی کہا جاتا ہے اس میں شامل کر دیا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی سورہ عبس کی آیت نمبر 9 کے مطابق قرآن لکھنے کی وجہ سے انسانیت کے بہترین کاتب قرار دیے گئے اور روشن ہاتھوں والے اعزاز کے ساتھ قیامت تک سرفراز کر دیے گئے۔ ایک دن امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، معاویہ، تم ایک دن ضرور عرب کے بڑے سردار بنو گے، تو جب تم عرب کے سردار بنے تو نیک لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور برے لوگوں سے پرہیز کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک دن ضرور عرب کا بڑا سردار بنوں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاندانی لحاظ سے تو پہلے سے 5ویں پشت پر ایک ہی دادا کی اولاد تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر کے حضرت امیر معاویہ کو قیامت تک ساری امت کا ماموں بنا دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تمام جنگوں میں شامل تھے، اور غزوہ طائف میں تو آپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو انعامات سے بھی نوازا۔ اور پھر جب اسلام کے چوتھے خلیفہ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک منافق نے شہید کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بوقت وصال اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد میری امت کو لڑائی سے بچانا تمہارا کام ہے۔
چنانچہ 41 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی دنیا کا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو پورا کر دکھایا۔ مسند خلافت پر آنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کے جنگلوں کو کاٹ کر پہلا جنگی بیڑا تیار کیا۔ 40,000 فوجیوں نے افریقہ کے جنگلوں کو کاٹ کر ایک بڑا بحری بیڑا تیار کیا، پھر اس میں 1,700 چھوٹے بحری جہاز رکھے گئے اور دنیا کے مختلف جزیروں کو روانہ کر دیے گئے۔ یوں اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بحری بیڑے کی مدد سے یورپ کے مختلف جزیروں اور افریقہ کے تپتے ہوئے جنگلوں اور صحراؤں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پہنچایا، اور صرف چند ہی سالوں میں 64,65,000 مربع میل پر اسلامی پرچم بلند کر دیا۔ یاد رہے کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان صرف 3 لاکھ مربع میل پر واقع ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کابل، قندھار، درہ خیبر اور بولان کے علاقے فتح ہوئے، اور امیر المؤمنین کی حکومت پرتگال سے لے کر چائنا تک پھیل گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ معاویہ کو کتابی علم عطا فرما اور مختلف شہروں کی حکمرانی نصیب فرما۔ اور یاد رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحری بیڑے نے 27 ہجری کو قبرص پر حملہ کر کے اپنے اور اپنے لشکر کے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔